شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت سے لایا گیا ایک انمول یاقوت جسے ہمارے جد امجد حضرت آدم اپنے ساتھ زمین پر لائے اور بیت اللہ کی تعمیر پر اس کے ایک گوشہ میں لگا دیا۔ یہ معجزاتی پتھر حجرہ اسود کہلاتا ہے۔ حجر کے معنی پتھر جبکہ اسود سیاہ اور کالے رنگ کو کہتے ہیں۔ شافع کوثر خاتم النبیین سرور کون و مکان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجرہ اسود کو اپنا گواہ بنا لو، کیونکہ یہ اپنے چومنے والوں کی قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص حجرہ اسود کو ہاتھ لگائے تو گویا اس نے اللہ پاک سے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم نے فرمایا کہ حجرہ اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں۔ اگر اللہ پاک ان کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو یہ پوری زمین کو روشن کر دیتے۔ یہ ایک عجیب کرشماتی پتھر ہے کہ جس میں اللہ پاک نے انسانوں کے گناہ جذب کرنے کی بھی قوت رکھی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم کی حدیث ہے کہ جس وقت حجرہ اسود جنت سے لایا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اس کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کی ستم رانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اس کی عظمت کو فساق و فجار ظالموں نے تار تار کیا، بار بار حادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ یہ ایک پاک پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کعبہ شریف کے اسی گوشہ میں پڑا رہا۔ پھر جب طوفان نوح برپا ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امانتاً اس پتھر کو جبل ابی قیس میں رکھ دیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک وہاں ہی رہا۔ پھر جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی اس پتھر کو ابی قیس نامی پہاڑ سے اس پتھر کو نکالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح پھر حجر اسود کو اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں وہ پہلے رونق افروز تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس جنتی پتھر کو چرا لیا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو طاہر سلیمان اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے بڑے بھائی جانشین کو شکست دے کر بحرین پر قابض ہو گیا اور ایک مشہور کرامتی سردار بن گیا۔ اس نے سب سے ذلیل کام جو تاریخ میں سیاہ ترین لکھا گیا ہے وہ یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کی پاک زمین پر حملہ آور ہوا۔ یہ اس قدر ظالم و جابر تھا کہ یہ بھی برداشت نہیں تھا کہ مسلمان مکہ میں کیوں حج کرنے جاتے ہیں۔ 1317 ہجری کو اس نے مکہ مکرمہ بحرین کی ایک بڑی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا۔ مکہ میں بے دریغ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس نے 30,000 لوگوں کو شہید کیا، جس میں 1700 حاجی اور 700 طواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے۔ اس نے یہ سارا کھیل میزاب رحمت یعنی کعبہ شریف کا پرنالہ جو سونے کا تھا اکھاڑنے، مقام ابراہیم اور حجرہ اسود چوری کرنے کے لیے کھیلا تھا۔ 2 آدمی اس مذموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے، مگر آن واحد میں سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہو گئے۔ مقام ابراہیم تو اس کے ہاتھ نہ لگ سکا کیونکہ خدام و حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا۔ جب اس نے حرم میں پاک پر قبضہ کر لیا تو جعفر بن حلاج نے ابو طاہر کے حکم سے حجرہ اسود کو کدال سے اکھاڑ لیا۔ اس پر کئی ضربیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ
ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بحرین لے گئے۔ ابو طاہر نے بیت اللہ کا دروازہ بھی اکھاڑ پھینکا اور غلاف کعبہ کو ٹکڑے کر کے فوج کے اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ اسلام کا پہلا ایسا سال تھا کہ حج بیت اللہ بھی موقوف ہو گیا۔ علامہ سیوطی، تاریخ ابن خلدون اور امام طبری، امام قرطبی اور اس کے لیے تمام مورخین اور محدثین نے اس واقعہ کو مستند روایات سے ذکر کیا ہے۔ ابو طاہر نے وہاں ایک مشہور عالی شان مکان تیار کیا اور بحرین میں لوگوں کو حج کی دعوت دینے لگا۔ وہ مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے ہر سال حاجیوں کو اغوا اور قتل کرتا۔ اسی طرح تقریباً 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ اس کے بعد جا کر معجزانہ طور پر اصل حجر اسود واپسی خانہ کعبہ پہنچا۔ اس پر واپسی کچھ اس طرح ہوئی کہ بنو عباس کے خلیفہ مقتد رب اللہ نے بحرین کے حاکم ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 30,000 دینار میں حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے۔ خیر 339 ہجری کو عباسی خلیفہ مقتد رب اللہ نے اس وقت کے ایک بڑے محدث امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک 22 رکنی وفد کے ساتھ بحرین حجر اسود کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔ یہ یاد رہے کہ 22 سال تک حجر اسود ظالم و فاسق ابو طاہر کے پاس بحرین میں ہی رہا۔ اب جب حضرت عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے یہ چال چلی کہ اصلی حجر اسود کو کہیں چھپا دیا جائے اور نقلی پتھر کو غلاف میں لپیٹ کر پیش کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ نے اس پتھر کو پانی میں ڈبویا اور فرمایا کہ یہ حجر اسود نہیں ہے۔ اب دوسرا پتھر لایا گیا، آپ نے اسے بھی پانی میں ڈبویا اور پھر آگ پر گرم کیا تو کہنے لگے یہ بھی اصلی حجر اسود نہیں ہے۔ حاکم بحرین ابو طاہر کہنے لگا کہ یہ کیسا پیمانہ ہے آپ کا؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حجر اسود ایک ایسا جنتی پتھر ہے کہ جو نہ پانی میں ڈوب سکتا ہے اور نہ ہی اسے آگ کوئی اثر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں ایک پتھر دیا گیا جس کو انہوں نے پانی میں ڈالا تو وہ تیرنے لگا اور آگ میں ڈالا تو وہ گرم ہی نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ یہی اصلی جنتی پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ اس پتھر کو لے کر مکہ کی طرف چل پڑے۔ اس پتھر کو ایک کمزور اونٹنی پر لاد دیا گیا جو کہ بہت تیزی سے چلنے لگی۔ آپ اس کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو طاہر کی وفات چیچک سے ہوئی۔ ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ ابو طاہر کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس وقت اس کا کوئی علاج نہ تھا اور اس کے جسم سے ایسی بدبو نکلتی تھی کہ اس کے طبیب بھی اس سے دور ہی بھاگتے تھے۔ اے اللہ، میرے اور اس ویڈیو کے سب دیکھنے والوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے ہمیں کم سے کم ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ جو ایک دفعہ بوسہ لے چکے ہیں انہیں بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا، ہم خطا کار، گناہ گار اور تیرے ہی عاجز بندے ہیں۔ ہمیں زندگی بھر اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ روزی میں اس قدر اضافہ فرما دے کہ ہم بھی تیرے جنتی پتھر کی زیارت کو جا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔